قبر کی ہولناکی سے پناہ مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ روایت ہے سے ایام فاطمیہ بھی شروع ہو چکے ہیں۔ بی بی نے وصیت کی تھی مولا کائنات کو، قالت اذا انا مت فتول انت غسلی وجاہزنی وصلی علی وانزلنی قبری والحدنی۔ مولا کائنات سے فرمایا کہ جب میری موت واقع ہو جائے تو آپ مجھے غسل دیں اور آپ ہی میرے تجہیز اور تکفین کا اہتمام کریں، وصلی علیہ آپ ہی مجھ پر نماز جنازہ پڑھیں، وانزلنی قبری آپ ہی مجھے قبر میں نیچے اتاریں، والحدنی اور آپ ہی علیہ السلام آپ ہی میرے لیے لحد بنائیں، وصب التراب علیہ اور آپ ہی میری قبر پر مٹی ڈالیں، وجلس عند رأسی قبالۃ وجہی اور اے امیر المؤمنین جب میری قبر کو بنا چکیں، قبر کو ڈھانپ چکیں مٹی سے، تو آپ میری قبر پر سر کے جانب بیٹھ جائیں، فاکثر من تلاوت القرآن اور کیا کریں، جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکے میرے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں، والدعا جتنا ہو سکے میرے لیے دعا کریں، فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء کیونکہ یہ وہ گھڑی ہے کہ جہاں پر میت کو بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے اپنوں کی، زندوں کی، یعنی جب شخص زندہ ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ بہت اپنائیت دکھاتے ہیں، لیکن اس کو جو سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے مرنے والے کو وہ یہ وقت ہے، قبر میں جب اس کو اتارا جا چکا ہے اور قبر میں اتارنے کے بعد آپ نے اس کی قبر کو بند کر دیا ہے، اب یہ وقت ہے کہ اس کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کہ جس وقت میں ہم اس بیچارے کو چھوڑ کر سب چلے جاتے ہیں، رشتہ دار بھی جو ہے وہ میت کا کھانا کھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہاں وہ بیچارہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ کوئی سورہ فاتحہ بھیجے، کوئی مثال کے طور پر قرآن کا کوئی سورہ بھیجے۔ انتقال کرنے میں ہم صبح فجر کے ٹائم پہنچے۔ جی، تو یہ وہ گھڑی ہے جو کہ سب سے زیادہ جس میں جو ہے وہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے زندوں کی کہ وہ ان سے انس حاصل کرے۔ اسی لیے جو ہے وہ ایک اور روایت میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا عباد اللہ ما بعد الموت لمن لا یغفر له اشد من الموت القبر۔ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، موت کے بعد اس شخص کے لیے کہ جس کو بخشا نہ گیا ہو، جس کے گناہ بخشے نہ گئے ہوں، موت کے بعد سب سے زیادہ شدید ترین مرحلہ قبر کا ہے، یعنی موت کا ایک مرحلہ یہ خود بہت شدید ترین مرحلہ ہے، جسے سکرۃ الموت سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید میں بھی، موت کی ہولناکی اور موت کی سختی یا موت کی غشی جسے کہا جاتا ہے، یہ بہت سخت مرحلہ ہے، اور اس مرحلے کے بعد اگر اس کے گناہ نہ بخشے گئے تو مولا فرماتے ہیں کہ اس مرحلے کے بعد جو موت سے زیادہ سخت مرحلہ ہے وہ کون سا ہے؟ قبر کا مرحلہ ہے، یا برزخ کا، وہی قبر کا مرحلہ۔ فاحذروا ضیقہ وضنکہ وظلمتہ، پس اپنے قبر کی تنگی سے ڈرو، یعنی تمہاری قبر بہت تنگ ہے، وضنکہ اور جو قبر کی گھبراہٹ ہے اس سے ڈرو، وظلمتہ قبر کی تاریکی سے ڈرو، وغربتہ قبر کی جو غربت ہے، غربت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ تنہائی، قبر کی تنہائی سے ڈرو۔ ان القبر یقول کل یوم انا بیت الغربہ، قبر جو ہے وہ ہر روز کہتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت الوحشہ میں وحشت کا گھر ہوں، انا بیت الدود میں کیڑوں کا گھر ہوں، والقبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہو سکتی ہے اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں، اور قبر جہنم کے کنووں میں سے ایک کنواں بھی ہو سکتی ہے اگر ہمارے اعمال اچھے نہ ہوں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مَعِيشَةَ الضَّنْكَ الَّتِي حَذَّرَ اللَّهُ مِنْهَا عَدُوَّهُ عَذَابَ القبر، فرماتے ہیں کہ وہ تنگ زندگی کہ جس کے بارے میں خداوند کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو شخص بھی میرے ذکر سے روح گردانی کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، اس کے لیے بہت تنگ زندگی ہے، معیشتاً ضنکا یعنی ایک انتہائی گھٹن والی زندگی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ گھٹن والی زندگی کیا ہے؟ عذاب القبر، وہ قبر کا عذاب ہے۔
انہو یسلط علی الکافر فی قبرہ تسعۃ و تسعین تنین، انہو یسلط علی الکافر فی قبرہ تسعۃ و تسعین تنین، خداوند کریم کافر کی قبر پر 99 ایک ایسا جانور، تنین ایک ایسے جانور کو کہتے ہیں جو ڈریگن ٹائپ کا ہوتا ہے، یعنی جس کے زبان جو ہے وہ سانپ کی جیسی ہوتی ہے، جس کا ڈنک اور پیچھے سے وہ گھوڑے کی طرح کا ہوتا ہے، اس کو تنین کہا جاتا ہے عربی میں۔ کا 99 یہ جانور مسلط کرتا ہے، فَيَنْحِشُ لَحْمَهُ وَيُكَسِّرُ عَظْمَهُ، یہ جو جانور ہے یہ کیا کرتا ہے، اس کا گوشت کھاتے رہتا ہے اور اس کی ہڈیوں کو توڑتا رہتا ہے۔ وَيَتَرَدَّدُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کب تک یہ کام کرتا ہے؟ جس دن اس کو دفنایا ہے اس دن سے لے کر جب اس کو اٹھایا جائے گا، ہر روز یہ کام ہوتا رہتا ہے، یعنی ہر روز یہ آتا ہے، ہر روز یہ جانور اور اس کے گوشت کو کھاتا ہے اور اس کے ہڈیوں کو توڑتا ہے۔ لو ان تنینا منہا نفخ فی الارض لم تنبت زرعا، یہ تنین کیسا ہے، یہ جانور کیسا ہے؟ کہا ہے یہ جو تنین جانور ہے اگر یہ زمین پر، ہماری روئے زمین پر صرف ایک پھونک مار دے، کیا کرے؟ صرف ایک پھونک مار دے تو اس کی پھونک کا اثر یہ ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی دانہ نہیں اگے گا، صرف اگر ایک پھونک مارے۔ یا عباد اللہ ان انفسکم الضعیفہ، اے لوگو تمہارے جو بدن ہیں بہت ضعیف ہیں، واجسادکم ناعمہ الرقیقہ، تمہارے نفس بہت ضعیف ہے اور تمہارے جو جسم ہے وہ بہت نرم و ملائم ہے۔ التی یکفیہا الیسیر، یہ اتنا نرم و ملائم ہے کہ اس کے لیے تو دنیا کی آگ بھی کافی ہوتی ہے، یعنی آج اگر ہم میں سے کسی کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان پگھل جاتا ہے۔ کیا تمہارا جسم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے؟ وہ آخرت کی آگ جس کا دنیا کی آگ سے کوئی مقایسہ نہیں ہے، کیسے برداشت کرے گا؟ تضعف عن ھذا، مولا کائنات ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو تمہارا بدن ہے، تمہارا جو جسم ہے بہت نرم و ملائم ہے، جو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، تمہیں ڈرنا چاہیے قبر کی آگ سے اور قبر کے عذاب سے۔ امالی توسی میں اس روایت کو نقل کیا گیا، البتہ جو کتاب منازل الآخرہ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے ہر روز، بلکہ سونے سے پہلے اس کتاب کو بغل میں رکھنا چاہیے، ہر روز اس کا ایک صفحہ پڑھنا چاہیے۔ جی لیکچر لکھ رہی ہوں اور 3 دن سے میں رومین کو دیکھ رہی ہوں، آج میرے میاں ڈال کر تو میں یہ سب کر رہی ہوں جو مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ خو اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے چھٹے امام سے، امام فرماتے ہیں کہ چھٹے امام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یعنی راوی کہتا ہے اذا قام اللیل یرفع صوتہ حتی یسمع اہل الدار، جب رات کی تاریکی چھاتی تھی تو چھٹے امام مصلی پر کھڑے ہوتے تھے، دعا کرتے تھے، اتنے بلند آواز سے دعا کرتے تھے کہ جو ان کے گھر والے تھے وہ ان کی دعا کو سنتے تھے۔ دعا کیا کرتے ہیں امام؟ یقول، امام دعا کرتے ہیں اللہم اعنی علی حول المطلع، پروردگار میری مدد فرما قبر کی ہولناکی سے، ووسع علی ضیق المضجع، پروردگار جو قبر کی تنگی ہے اس کو لیے میرے لیے کیا کر دے، گشادہ کر دے، وارزقنی خیر ما قبل الموت، موت سے پہلے جو چیز بہترین ہے وہ مجھے عطا فرما، وارزقنی خیر ما بعد الموت، موت کے بعد جو چیز سب سے بہتر ہے وہ میرے لیے عطا فرما۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ چھٹے امام۔ چھٹے امام کے شیوا کیا کہتے ہیں؟ میں خود منکر نکیر سوال کر دوں گا۔ یہ آخری جملہ آپ کمپلیٹ کر دیں۔ کون سا والا؟ وارزقنی، گشادہ کر دے، اور موت کے موت سے پہلے جو خیر ہے وہ مجھے عطا فرما اور موت کے بعد جو خیر ہے وہ مجھے عطا فرما۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ من انکر ثلاثۃ اشیاء فلیس من شیعتنا، جو بھی 3 چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ المعراج
والمسألۃ فی القبر والشفاعہ، جو شخص معراج کا انکار کرے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے، جو شفاعت کا انکار کرے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے، اور جو قبر میں سوال و جواب کا انکار کرے کہ نہیں کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، وہ بھی ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہیں۔ آج کے لیے اتنی حدیثیں کافی ہیں، اور سناؤ آپ کو؟ جی ایک اور سنا دیں، چلیں یہ والی حدیث آپ کو خوش کر دے گی۔ محاسن برقی میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نقل ہے، امام فرماتے ہیں کہ اذا مات العبد المؤمن، جب مومن بندے کی موت واقع ہوتی ہے، دخل معه فی قبرہ ستۃ صور، اس کے ساتھ اس کی قبر میں 6 صورتیں داخل ہوتی ہیں، یعنی 6 شخصیات داخل ہوتی ہیں جو انتہائی حسین و جمیل خوبصورت شکل والی ہوتی ہیں۔ فیہن صورتاً احسنہن وجہن، لیکن 6 میں سے جو ایک ہے اس کا چہرہ ان سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ وَأَبْهَاهُنَّ حَيْئَةً، جس کی جو حیت ہے وہ ان سب سے بہت زیادہ حسین و جمیل ہوتی ہے۔ وَأَطْيَبُهُنَّ رِيحًا، وہ جو ایک ہے اس کی خوشبو ان تمام صورتوں میں سب سے بہترین خوشبو ہوتی ہے۔ وَأَنْظَفُهُنَّ صُورَةً، جس کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ ان سب سے زیادہ نورانی ہوتا ہے۔ 6 صورتیں داخل ہوتی ہیں قبر میں، 6 میں سے جو ایک ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ، سب سے زیادہ اس کی خوشبو بہترین۔ فَتَقِفُ صُورَةٌ عَنْ يَمِينِهِ وَأُخْرَى عَنْ يَسَارِهِ وَأُخْرَى بَيْنَ يَدَيْهِ وَأُخْرَى خَلْفَهُ وَأُخْرَى عِنْدَ رِجْلِهِ، ایک جو ہے وہ صورت اس کے دائیں جانب، ایک صورت اس کے بائیں جانب، ایک اس کے سامنے، ایک اس کے پیچھے، اور ایک اس کے پاؤں کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحیح، یہ جو 6 صورتیں داخل ہوئی ہیں کیسے کھڑے ہوتے ہیں قبر میں؟ ایک اس کے سامنے، ایک اس کے پیچھے، ایک اس کے دائیں جانب، ایک اس کے بائیں جانب، ایک اس کے پاؤں کے پاس، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جو سب سے بہترین صورت ہوتی ہے وہ اس کے سر کے پاس کھڑی ہوتی ہے۔ جو سب سے بہترین صورت ہوتی ہے، جو سب سے اچھی خوبصورت والی صورت ہوتی ہے، وہ اس کے سر کے پاس کھڑی ہوتی ہے۔ فَإِنْ أُوتِيَ عَنْ يَمِينِهِ مَنَعَتْهُ الَّتِي عَنْ يَمِينِهِ، بس اگر کوئی عذاب داخل ہونا ہوتا ہے دائیں جانب سے تو جو صورت دائیں جانب والی کھڑی ہوتی ہے وہ کہتی ہے، منع کرتی ہے کہ نہیں اس مومن پر عذاب نہیں آنا چاہیے۔ شمال کی جانب سے اگر کوئی عذاب آنے والا ہوتا ہے تو شمال کی جانب سے جو کھڑی ہوتی ہے، یعنی الٹے ہاتھ کی طرف جو صورت کھڑی ہوتی ہے، وہ منع کرتی ہے کہ نہیں اس مومن پر کوئی عذاب نہ آئے۔ پیروں کی جانب سے اگر کوئی عذاب داخل آنے والا ہوتا ہے تو پیروں کی جانب سے جو صورت کھڑی ہوتی ہے وہ منع کرتی ہے کہ نہیں اس مومن کو کوئی عذاب نہ پہنچے۔ یعنی ان تمام جہات میں یہ تمام صورتیں منع کرتی ہیں۔ قال فتقول احسن صورتاً فإن أوتي عن يمينه منعته التي عن يمينه ثم كذلك إلى أن يؤتي من الجهات الست فتقول احسنهن صورتاً ومن انتم جزاكم الله عني خيرا، جو سب سے بہترین صورت ہوتی ہے جس کی، وہ ان 5 صورتوں سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو، یہ تمہارا اس میت سے کیا تعلق ہے کہ تم اس میت کے متعلق کہہ رہی ہو کہ نہیں اس کو عذاب نہیں آنا چاہیے۔ فتقول، پس جو دائیں جانب کھڑی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ انا الصلاۃ، میں اس کی نماز ہوں۔ جو بائیں جانب کھڑی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ انا الزکوٰۃ، میں اس کی زکوٰۃ ہوں۔ جو اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے وہ کہتی ہے انا الصیام، میں اس کا روزہ ہوں۔ جو اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے وہ کیا کہتی ہے، انا الحج والعمرہ، میں اس کا حج اور عمرہ ہوں۔ اور جو اس کے پیر کی جانب کھڑی ہوتی ہے کہتی ہے انا بر من وصلت من اخوانک، میں اس کی وہ نیکی ہوں کہ جو اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ دینی برادران کے ساتھ انجام دی ہے۔ ثم یقولن من انتی فانتی احسننا وجہن واطیبنا ریحن وابہانا حیئتن۔ پھر یہ 5 کی 5 صورتیں اس جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، تم ہم سب میں سب سے بہترین خوشبو رکھتی ہو، تم ہم سب میں تمہاری صورت سب سے زیادہ بہترین ہے۔ فتقول، تو وہ 6ٹھی صورت کیا کہتی ہے آپ کے خیال میں کیا کہتی ہوگی؟ انا الولایۃ لآل محمد صلوات اللہ علیہ اجمعین۔
صلی علی محمد و آل محمد. میں ولایت محمد اور آل محمد ہوں. صحیح ہے. یہ چھٹے امام سے چھٹے اور پانچویں یعنی احدہما، جب احدہما کا لفظ آتا ہے روایت میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا چھٹے امام سے یا پانچویں امام سے. لیکن اس کی سند کہتے ہیں کہ صحیح سند ہے، محاسن برقی کی روایت ہے. تو ایک جانب سے نماز، ایک جانب سے روزہ، ایک جانب سے حج و زکوٰۃ اور ایک جانب سے ولایت محمد اور آل محمد.